سر جس طرح سے عربی لینگویج کو شامل نہیں کیا گیا ہے کو لے کر وواد اتپن ہو گیا ہے، پروٹیسٹ ہونے شروع ہوئے ہیں، کیا لگتا ہے سرکار نے اس کو جان بوجھ کے یہ ایسا کیا ہے یا ایک بھید بھاؤ والی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے؟ اب یہ بھگوان جانے جی جان بوجھ کے کیا یا بھید بھاؤ والی نیتی ہے۔ بھید بھاؤ والی نیتی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم پچھلے 6 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے چلائی جا رہی ہے حکومت، تو اس پہ تو ہم کچھ کہیں گے نہیں فی الحال، کیونکہ بات تو آپ پنجابی کی کر رہے ہیں۔ تو اس یعنی یوٹی پہلے جموں کشمیر جب ایک اسٹیٹ تھی تو اس اسٹیٹ میں 7 زبانیں جو ہیں وہ آفیشیل ہے، وہ اسٹیٹ لینگویجز تھیں۔ ان 7 زبانوں میں ایک تو زبان تھی جسے بوٹ کہتے ہیں، وہاں سے تھی جو لداخ سے۔ دوسری زبان جو تھی وہ بلتی جو کہ کرگل میں اور ہمارے پار والے علاقے میں بولی جاتی ہے، اور تیسری زبان جو تھی وہ کشمیری تھی، چوتھی زبان جو وہ ڈوگری تھی، 5 زبان جو وہ یہ تھی کیا نام ہے اس کا گوجری تھی، چھٹی زبان جو تھی وہ تھی ہماری پنجابی اور پہاڑی، یہ زبانیں تھیں۔ اور جو اردو تھی وہ ہماری آفیشیل لینگویج تھی۔ آفیشیل لینگویج مینس 3 خطوں کو ملانے والی لنک لینگویج تھی، جو کہ بات چیت کرنے کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اور جو سرکاری کام کاج تھا اس لیے اب تو ہوتا تو سارا انگریزی میں تھا، لیکن تھا کہ عدالتی زبان یا ریونیو زبان جو تھی، ریونیو کے پیپر جو لکھے جاتے یا پولیس کے جو پیپر لکھے جاتے تھے تو وہ ساری کی ساری ضمنیاں وغیرہ سب جو تھے اردو میں لکھی جاتی تھی۔ تو وہ ابھی ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس کو چینج کریں۔ جو آپ نے ایک جموں کشمیر کو بنا رکھا ہے ایک لیبارٹری، کبھی میں آپ پولیٹیکل مسئلے اس کو اس لیبارٹری میں لاتے ہو اور ٹیسٹ کرتے ہو، کبھی کچھ، تو یہ پچھلے 7 سال سے اس لیبارٹری میں ٹیسٹنگ ہی ہو رہی ہے سب کی، اصل کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ زبانوں والا بھی جو مسئلہ ہے اس میں ہونا کچھ نہیں ہے، سبھی زبانوں کو پڑھنے کا موقع ملنے چاہیے۔ 1941 میں جو مردم شماری جہاں جو ہوئی تھی سینسس تھی، اس میں پنجابی نمبر 1 پہ تھے، میں 1941 کی بات کر رہا ہوں، اور جو کشمیری نمبر 2 پہ تھی۔ اس وقت جو پنجابی نمبر 1 پہ تھی اس میں پہاڑی شامل تھے، ڈوگری بھی شامل تھے، یعنی زبان بھی شامل تھی، اور گوجری شامل تھی۔ یہ سب زبانوں کو ملا کے پار علاقہ جو میرپور وغیرہ پونچھ کا جو پار علاقہ گیا ہے، وہ اس سارے علاقے کی جو زبان وہ پنجابی تھی، پنجابی کہتے تھے۔ یہ اس وقت یہ سب ڈائلیکٹس تھے، لیکن بعد میں زبان کو ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے ترقی کی، وہ ان کو ایک رول میں بھی لے آئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پنجابی تو ایک بہت پرانی زبان ہے، اس کو کہتے میں آپ نے کیا نکال دیا؟ یا اس کی جو سسٹر لینگویجز ہیں، پہاڑی ہے یا یہ جو ہے گوجری ہے، ان کو نکالا آپ نے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس سے ہو سکتا ہے ایک خاص خطے، ایک خاص طبقے ان کو کچھ اس کا فائدہ ملے، ہاں جی، جیسے آج کل جگہ جگہ پوسٹر لگ رہے ہیں ڈوگری ہم ڈوگرے ہاسی ڈوگرے، ہاں جی، تو یہ وقتی چیزیں ہوتی، زبانیں کبھی نہیں مرتی، سرکاری امداد سے نہ بنتی ہیں نہ سرکاروں کے فیصلے سے یہ مٹتی ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وقت میں پورے پنجاب میں انکلوڈنگ جموں، انکلوڈنگ کشمیر، جو سرکاری بادشاہ تھی وہ تھی پرشین تھی، فارسی تھی، لیکن جو ہی ساج ختم ہوا فارسی بھی گئی۔ گلاب سنگھ کے وقت میں بھی یہاں فارسی زبان تھی کشمیر میں، لیکن رنبیر سنگھ نے یہاں اردو کو یہ بھانپ لیا کہ یہی ایک زبان ہے جو ہم 3 خطوں کو ملا سکتی ہے آپس میں۔ وجہ کیا تھی کہ ڈوگرا جو ہے وہ کسی زبان نہیں سمجھ سکتا، ڈوگرا وہ بدھ کی زبان نہیں سمجھ سکتا، کرگلیوں کی زبان نہیں سمجھ سکتا، ان کا کلچر نہیں وہ ملتا۔ اسی طرح جو کشمیری ہے وہ ڈوگری نہیں سکتا، وہ کی زبان نہیں سمجھ سکتا، نہ ہی وہ تبتی زبان سمجھ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو ملانے کے لیے ایک زبان کا انتخاب کیا، وہ تھی اردو، جس کا مقصد تھا کہ تینوں خطوں میں یہ ایک لنک لینگویج ہوگی۔ خیر 47 تو آدھا علاقہ ہمارا چلا گیا، لیکن جو رہ گیا اس کو تو اسی طرح انٹیکٹ رکھو۔ آپ نے اب 370 توڑ رہائی کیا تھا، چلو ٹھیک کیا، توڑ دی، اچھا کیا، لیکن اس کے بعد یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے ہیں ان کو آپ کیوں اتنا ہائٹ لے جا رہے ہو کہ اس کے لیے ایک کوئی ایجوکیشن کر دے، جبکہ ہونی نہیں چاہیے۔ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ زبان تک نہیں مرتی جب تک اس کے بولنے والے زندہ ہیں۔ جو ماں اپنی بچے کو اپنی زبان سکھائے گی وہ زبان کبھی نہیں مرے گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہندی ہو چاہے اب دیکھیے انگریزی تو انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کو اپنے اسٹیٹ لینگویج بنا دیا۔
अच्छा, हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, उसको भी आपने इसमें खाते में डाल, क्या ज़रूरत है, वो तो पढ़नी पढ़नी है। जिसने नौकरी करनी है उसने हिंदी पढ़नी है, और जिसने जिसने उससे ज़्यादा आगे जाना है अंग्रेज़ी उसने पढ़नी। अंग्रेज़ी तो हमारी ज़रूरत बन चुकी है, ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है। तो ये जो बातें थी इनको रहने दो। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो ये कदम था ये बहुत ही अफसोसनाक कदम है। इसको जितना कदम किया जाए कम है, ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। सियासत में भी सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं, ये इसमें नहीं कि भाई इससे हमें कल को वोट बैंक को मद्देनजर रख के जो फैसले किए जाएंगे वो ज़रूरी नहीं कि वोट बैंक आपका ही हो सकता, किसी और का भी हो जाए, क्योंकि ये रहने वाली चीज़ें नहीं। आप पंजाबी के साथ बहुत ज़्यादा टच में हैं। मैं पंजाबी हूँ जी, मेरी माँ बोली पंजाबी है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਠਵਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਿਪੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੋਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, शाह हुसैन है, हाँ जी, मियाँ मोहम्मद बख्श है, या अपना सुल्तान बाहू है, हाशिम है, वारिस है, इन्हें सारे ने गुरमुखी, उन्होंने गुरमुखी नहीं जानते, उन्होंने शाहमुखी लिखी। अज भी असी पंजाब के जिन्ना भी गाने जिन्ना भी सूफी कलाम गाने जो वो सारे उन्होंने का गाने, ठीक है ना। इस करके उस लिपि लिखण वाले भी पंजाबी हैं, बोलन वाले हूँ अगर तुसी ईवन डोगरे नाल असी ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਾਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਮਨਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਰਿਆਸੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਤਾ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੰਮੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਜਗੜ੍ਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਡੋਗਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਸਾਂਬੇ ਦੇ ਪਾਰ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਆਇਆ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾਨਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਠੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਕਦਰ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵਧੇਗਾ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ।